ویلکم بیک ٹو بزنس لنچ. ہم آج بات کر رہے ہیں سائیکالوجی پہ. پاکستان کی سائیکالوجی کیا بن چکی ہے, کیا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر معیز. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آفٹر آل دیز ایئرز ویو سین کہ پاکستانی قوم کے مائنڈ کنٹرول ہو رہے ہیں, یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں, مائنڈ کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور کس طریقے سے ہم واپس اپنے مائنڈ کا کنٹرول ریگین کر سکتے ہیں. دیکھیں, اب آپ نے جو بات کی وہ تو اس کو ایکسپلین کرنے تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے. ٹرو. پہلے ایک لارجر سینیریو دیکھ لیں انٹرنیشنل سینیریو پہ. Before we go to this larger scenario, I'm so sorry to cut you short. We have a live caller here, Dr. Anwar Zahir بات کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں, آج آپ کا فوکس جو ہے اور جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کی تمام موجودہ صورتحال عوام کے اوپر کیا امپیکٹ ڈال رہی ہے. بالکل سائیکولوجیکل فیکٹر پہ. سائیکولوجیکلی دیکھیں اس کے بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. اس کے اندر ایک فیکٹر نہیں ہے جو پاکستان کی عوام پر نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے تقریباً 10 سال سے ناگفتہ بہ ہے, اور اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ہیں ٹاپ پہ. اب جو ہے وہ مختلف شہروں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پاور اور انرجی کا ایکیوٹ کرائسس, اسٹریٹ کرائمز, بڑھتی ہوئی بے روزگاری, بڑھتی ہوئی مہنگائی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے تمام عوام کے اوپر 17 کروڑ کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ڈالا ہے. اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی تو تدبیر کی جائے, وہ کی نہیں گئی, نہ وقت پر کی گئی, کیونکہ اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ملک لے کر چلتے ہیں تو اس میں آپ کو شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز پہلے دن سے ایک ویژن اور تھنک ٹینکس کے ذریعے آگے جانا ہوتا ہے, تاکہ آپ کو آنے والے وقت کی تیاری کریں, اپنے حال کو خوشحال دیکھیں, خوشحال نہ دیکھیں تو ایک معمول پر دیکھیں اور آگے کی طرف بڑھیں. ہمارے ملک میں جب سب کچھ نہیں کیا گیا تو آج اس کی یہ تمام چیز دیکھ رہے ہیں. اس وقت عالم یہ ہے کہ پورے کراچی جو کہ 2.25 کروڑ کی آبادی کا ایک ملک ہے, اس کو شہر کہنا غلط ہے, اس کی کوئی اعداد و شماری نہیں ہے, کہاں کون کیا کر رہا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے حساب سے اور اپنے پولیٹیکل ورکر سے باہر نکل کے عوام کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی. تو ان تمام چیزوں کو, ایکیوٹ انرجی کا کرائسس یہ ہے کہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے آپ کے پاس لائٹ نہیں ہوگی تو آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی. یہ سائیکالوجی پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا. ویل آلسو ٹاک اباؤٹ دس ٹو ڈاکٹر معیز. ہم بات کریں تو پہلے براڈر سینیریو کی, دین ویل ٹاک اباؤٹ. پہلے انہوں نے جو بات کی بہت اچھا کیا ہے کہ بجلی نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, بالکل یہ امپلیکیشنز ہیں. اور امپلیکیشنز کہاں سے پیدا ہوئے, ایک ایسی لیڈرشپ کے جو سنسیئر نہیں ہے اور جس کے پاس ول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ول ہوتی ہے, سنسیئر لیڈرشپ ہوتی تو پرابلم سالو ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس چیز پہ جو آپ نے بات کی تھی. دیکھیں, اگر ہم لارجر سینیریو لیتے ہیں, یونیورسل یا انٹرنیشنل سینیریو لیتے ہیں, تو اس میں اسرائیل لابی اور اس میں آپ کی انڈین لابی اور امریکن انٹیلیجنس, یہ تین ایک جگہ کام کر رہے تھے, اور دوسری جگہ ایک دور میں رشینز اور انڈینز بہت قریب تھے. مائنڈ کنٹرول پہ پہلا پروگرام جو شروع کیا وہ رشینز نے کیا جب وہ USSR تھا. رشین پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ 85% of world's economy is being used in espionage. Espionage is definitely mind control. اچھا, اب اس کے بعد Americans got to know about, they started a project by the name of Stargate. This is the early 40s میں اس کو Stargate شروع ہوا. اسٹار گیٹ کے بارے میں پتا چل گیا, what they were doing is they were trying to train the army people, the military, to be able to influence somebody mind to mind communication, to be able to sense information, کہاں پہ میزائل رکھیں, کہاں پہ دشمن چھپیں, using mind, that's it, no nothing else. They were very successful. وہ لیک آؤٹ ہو گیا پروجیکٹ, CIA and the military officially first denied then accepted. وہ پروجیکٹ بند ہو گیا. اس کا RV کے نام سے, ریموٹ ونگ کے نام سے they started a second project. Now, what is happening internationally is that somehow it's not only 9/11, اس سے پہلے بھی there has been a general perception about Muslims کہ جی ہم جو مسلمز جو لوگ ہیں وہ دوسری سوسائٹیز کے اندر ہم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور ہم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انویڈرز ہیں. فار ایگزامپل ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا مذہب پھیلایا وہ تلوار کے ذریعے پھیلایا, ہم نے قتل و غارت کی. یہ رانگ پرسیپشن ہے. اس رانگ پرسیپشن کے ساتھ ساتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوا یہ کہ وہ فورسز جو آپ کی دشمن تھی, سب سے بڑی دشمن آپ کی اسرائیل ہے, ہمیشہ دشمن تھی. ایک تو پاکستان بننا اور پاکستان کا وجود اس کو بہت کھٹکنے لگا. اب جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا گیا اس نے دیکھا کہ یہ ملک اگر ترقی کر گیا تو ظاہر ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اس کے اوپر آپ ایٹمک پاور بن گئے, اب سونے پہ سہاگا یہ خطرہ ہو گیا. تو اب انٹرنیشنلی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے
and they're even using it on Germany and Japan also. Germany में all of a sudden people feel depressed. All of a sudden लोग डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं. अब उसमें दो चीजें, एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं और दूसरा ह्यूमन माइंड को यूज किया जा रहा है. आपके सरहदों पे मुझे किसी ने आके बताया था. इस कथा कलामी के लिए माजरत, हमारे साथ लाइव कॉलर हैं. कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? लाहौर से बोल रहा हूँ, जमाल जी फरमाइए. जी, बात ये है, मैं तो अभी आई जस्ट कुड ओवरहियर यू ऑन द लाइन बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एज यूजुअल इन पाकिस्तान. We pay tariff higher and जमाल साहब, we're talking about psychological factor. आज का प्रेजेंट सिनेरियो पाकिस्तान की साइकोलॉजी, वही मैं बात करना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, when you don't have electricity, you don't have पानी, you don't have बिजली, you don't have water and you pay highest ever tariffs and prices, तो क्या साइकोलॉजिकल सिनेरियो होगा कौम का? डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा? आप कितना भी आप वो तमहीदें बांध लें, आप तलकीनें कर दें, प्रीचिंग करें, ये तो हम फिर भी वी आर अ ग्रेट नेशन कि अल्लाह रसूल की हमें मोहब्बत है, कोई डर है कि हम लोग आज भी मुतमईन हैं या आप शुक्र गुजारी करते हैं अल्लाह ताला की. वरना अगर ये आपकी अंग्रेज की कौम हो या यूरोपियन हो, दूसरे लोग हो, तो पागल हो जाएं. ये तो हम बड़े ग्रेट लोग हैं, लेकिन अफसोस तो आपके लीडरों पे है जिनको कोई उनके ऊपर रहम नहीं है. आप कराची देखिए कि आप यहाँ कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन परिंदों से बदतर हैं. ये क्या लिटरेसी लेवल है? हम 70% जी रेवेन्यू देते हैं, ये 70% है. आपने सारी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है. आज तक एक कन्विक्ट जो है पकड़ा नहीं गया टारगेट किलिंग भत्ताखोरी का, और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े, हम मसीहा हैं, हम सारी दुनिया से सबसे अच्छे लोग हम हैं. ये टारगेट किलर हम हैं, मुनाफिक हम हैं, कातिल हम हैं, भत्ताखोर हम हैं. और हम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि पाकिस्तानी नेशन इज वन ग्रेट नेशन. कोई नॉर्मल नेशन इस तरह के हालात को सस्टेन नहीं कर सकता. आज हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ही जानना चाह रहे हैं डॉक्टर मोइज से. वी वर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट अमेरिका इज यूजिंग. ना अमेरिका यूज कर रहा है, इजराइल यूज कर रहा है. अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं. नंबर वन, हमारे पास ऐसे लोग आज भी इस माशरे में मौजूद हैं जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी इंस्टिल कर सकते हैं. ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोल मॉडल के तौर पे हम ला सकते हैं. हमने गलती की, कई सालों से हमने गलत रोल मॉडल लाते रहे. ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दूं. मीडिया एक काम ये करे, बहुत चेंजेस इंस्टेंट भी आ सकते हैं. मीडिया काम ये करे कि जितने टॉक शोज आते हैं उसमें किसी पॉलिटिशियन को ना बुलाए. आपके टॉक शोज में यू पिक अप अ कॉमन मैन फ्रॉम द स्ट्रीट, उसको बुला, उसको बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है. आपकी रेटिंग गिर जाएगी, ठीक है, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा. अब मसला ये है कि या तो फिर आप सारा मीडिया जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज करे, आपस में कोऑर्डिनेट करेगी जी हमने ये काम नहीं करना. हो ये रहा है कि उन्हीं दरिंदों को, उन्हीं बदमाशों को, उन्हीं लुटेरों को आप बार बार पब्लिसाइज कर रहे हैं, बुला के बार बार इसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं. आप वो बंद कर दें. दूसरी चीज ये है कि आप उन लोगों को आगे लाएं कि जो लोगों को होप दे सके. प्लस हम में से हर आदमी, जैसे मैं, आप हैं, अगर हम जिन लोगों को जानते हैं जो हमसे मुंसलिक है, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, अजीज, हम में से हर आदमी दूसरों की मदद करने की कोशिश करें. अगर मैं देखूं कि जी मेरे घर में राशन है और मेरे पड़ोस में नहीं है, मैं उसको कोशिश करूं. इफ यू कुड हेल्प अदर्स, कहना कि एक लीडिंग हैंड आप दें किसी को, तो होगा ये कि आपके मोहल्ले, आपके शहरों के अंदर लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. और वो सपोर्ट सिस्टम एक डेवलप करना पड़ेगा कि ठीक है, मेरे आपके घर में बिजली नहीं, मेरे घर के अंदर. कनेक्शन की आपने बात की, यहाँ देखा यह जाता है जनरली कि एक इंसान दूसरे अपने नेबर से अवेयर नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं. अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन क्यों ब्रेक होता जा रहा है पाकिस्तान में? ऐसा देखिए, सेल्फिशनेस सबसे बड़ी चीज, सेल्फिशनेस है. मैंने कहा ना, बरसों पहले आपने रोल मॉडल जो नहीं दिए लोगों को, कि क्या रोल मॉडल देने थे आपको, वो रोल मॉडल आप नहीं दिए. जब रोल मॉडल नहीं दिया आपने, तो आपने एक गलत किस्म का रोल मॉडल दिया. सही. लोगों को आपने एंटरटेनमेंट की तरफ डाल दिया, लोगों को एक और ही रास्ते की तरफ डाल दिया. उनकी इखलाकी जो तरबियत थी वो आप नहीं कर सका, आपका माशरा नहीं कर सका. आपके अंदर लीडरशिप स्टार्ट से करप्शन रही. आपके जब लियाकत अली खान के बाद जो भी लीडरशिप है आपकी, ब्यूरोक्रेसी आई, उसका अपना एक कानून चलता है, उसकी हुकूमत चलती रही. तो हुआ ये कि इवेंचुअली माशरे के अंदर जो एक जब कोई चीज बिगड़ती है, दुनिया में चीजें बिगड़ती है, तो एक निजाम होता है जो चीजों को ठीक करता है. और उस निजाम को हम कहते हैं हक इंसाफ, अदलो इंसाफ कहते हैं. हक हर इंसान का हक है. अदलो इंसाफ का निजाम आपका खत्म हो गया.
جب ختم ہو گیا معاشرے میں سے تو اب ایک بیماری دوسری بیماری تیسری بیماری جیسے انفیکشن پھیلتا ہے اور اس کے بعد وہ انفیکشن پھیلنے کے بعد ملٹیپل اور کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے. صحیح, یہ انفیکشن پھیل تو رہی ہے, یہ پاکستان کو اپنی گرفت میں بھی لے چکی ہے, لیکن اس انفیکشن کا سولوشن کیا ہے انڈیویجول لیول پہ؟ انڈیویجول لیول پہ سولوشن شاید یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ جو میں سولوشن بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ, میرا ذاتی یقین اور ایمان ہے. پہلی چیز اسٹینڈ اپ فار واٹ از رائٹ. صحیح. وائس یور کنسرن, اپنی آواز سے, اپنے جذبات سے, آپ لکھتے ہیں تو لکھائی سے آپ کم سے کم اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ کو پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. صحیح, اور یہ ظلم کے خلاف ہوتی ہے, یہ اس کا کیا آپ آواز اٹھائیں نا. ایوری بڈی ہیز ٹو اسٹینڈ آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. رائٹ. اب آپ دیکھیں, سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ آپ کا اختیار کہاں تک ہے. میرا اختیار میرے گھر والوں کی حد تک ہے. میں وہاں انصاف قائم کروں, میں اپنے گھر میں عدل و انصاف قائم کروں, اور میں کوشش کروں کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بتاؤں یا یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو چیز ہم زندگی میں چینج کر سکتے ہیں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. جو نہیں کر سکتے اسے ایکسیپٹ کر لیں. موسم آپ چینج نہیں کر سکتے, مگر آپ یہ کر سکتے کہ آپ کمرے میں اے سی لگا دیں تو آپ کے لیے موسم چینج ہو گیا, مگر ان ریالٹی موسم وہی گرم رہے گا. تو جو چیز ہم چینج نہیں کر سکتے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, جو چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں. ہمیں اسٹینڈ لینا ہوگا, ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اٹس ہائی ٹائم, نہیں تو آپ کی آنے والی نسل ختم ہوگی. صحیح. آپ اپنی ٹیچنگز, اپنے لیکچرز کس طریقے سے گراس روٹ لیول میں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ سے جو سیکھتا ہے وہ آگے جا کے سکھاتا ہے کسی کو؟ کچھ لوگ سکھاتے ہیں. میرے خیال میں اگین میڈیا از اے گریٹ ہیلپ, اور میڈیا کے ذریعے یہ گراس روٹ لیول پہ لیکچرز پہنچتے ہیں, اور انسان کو تبدیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج منافقت آپ کے پاس سے ختم ہو چکی ہوتی. پیغام حق اور سچائی جاننے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کئی دفعہ اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, کیونکہ اس کی ذاتی مفادات, اس کی ذاتی خواہش اور نفسی خواہشات جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں. تو یہی معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ تعلیمات اچھی دے رہے ہیں, آپ اچھی ایڈوائز دے رہے ہیں, لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں, مگر ان میں سے چینج ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. انسان ایک ایفرٹ کرتا ہے, فیل ہوتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, فیل ہوتا ہے. ایونچولی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس. اس وقت میں کہوں گا پاکستان از گوئنگ تھرو اے ٹراما. یہ جو ہم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اٹس اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس. یہ ٹراما آپ کے ذہنوں پہ کیا اثر کر رہا ہے, اس کے لیے آپ وائلنس دیکھ لیں, خودکشیاں دیکھ لیں, قتل و غارت کر رہے. 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے, کون سے شہر میں پاکستان کے, گجرانوالے میں شاید 20 روپے کے لیے قتل کر دیا دکاندار کو. 20 روپے کے لیے ایک دکاندار کو قتل کر دیا. تو یہ وہ ہائٹ ہے فرسٹریشن کی کہ جس کے بعد اب انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. صحیح. اب ایٹ دی اینڈ بات یہ آتی ہے, گورنمنٹ پہ ہر کوئی بات کرتا ہے, گورنمنٹ پہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ میں رہنے والے لیڈرز کو اپنے اوپر سپیریورٹی کمپلیکس ہے. کیا سپیریورٹی کمپلیکس نام کی کوئی چیز ہے, یا وہ بھی انفیریورٹی کمپلیکس کی ایک ٹائپ ہے؟ کہتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. انفیریورٹی کمپلیکس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انفیریئر سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں تاکہ وہ انفیریئر نہ سمجھے, وچ از اے مور ڈینجرس کیس, بیکاز اس میں وائلنس آ جاتا ہے, اور اس میں کچھ ایسے ایکشنز آ جاتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. نا ایک چیز یاد رکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے حکمران جو ہے ان کے چینج ہونے سے چیزیں چینج ہو جائے گی, نہیں. میں کہہ رہا ہوں عوام بھی کرپٹ ہیں, ہم بھی کرپٹ ہیں ڈائریکٹلی. جب تک ہم بند نہیں کریں گے, ہمارے گھروں میں انصاف نہیں آئے گا, ہمارے اوپر حکمران جو ہے مسلط کیے جائیں گے. یہ خدا کا عذاب ہے, اور ان کو چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا کہ وی اسٹارٹ فرام واٹ ایور وی کین ڈو. میں اگر کچرا نہ پھینکوں روڈ کے اوپر, فار ایگزامپل میں ریڈ سگنل پہ اپنی گاڑی روک کے رکھوں, ایٹ لیسٹ یہ تو میں کر سکتا ہوں نا. یہی چینج لاتا ہے, مگر لانگ پیریڈ, لانگ ٹرم میں 20-25 سال کی بات کر رہا ہوں, اور شاید ہم 20-25 سال ہمارے پاس نہیں ہے. آلریڈی دا ہول نیشن از ان اے ٹراما, اور یہ ٹراما کی وجہ سے جو آپ کی نئی جنریشن ہے, آپ کا 19 سال 16 سال 17 سال کا جو بچہ ہے, وہ جب اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے تو اب وہ اسے پتا ہے کہ اگر اسے اپنا حق چاہیے تو اسے فورسفلی لینا ہوگا, اور اس کے لیے وہ وائلنس یوز کرے گا. پھر اس کے پاس انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہے جس کو وہ لے سکتا ہے, آرمز اینڈ ایمونیشن ایزیلی اویلیبل ہے. تو کبھی کبھی آپ کو بڑا خوف اور ڈر لگتا ہے کہ اگلے 5-6 سال میں کیا ہوگا. بالکل بالکل. ایٹ دی اینڈ پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ پاکستانی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے جس سے شاید ان کے حوصلے بلند ہو سکیں؟ میرے خیال میں
پاکستانی عوام کو میرا میسج یہ ہوگا کہ اگر آپ کو, میں یہ نہیں کہوں گا, میں وہ ٹپیکل ڈائلاگ نہیں کہوں گا, اگر آپ کو ملک سے محبت ہے, دس از آل نان سینس. نو بڈی لوز دا نیشن مور دین ون سیلف. سی ایکچوئل لو ہوتا ہے سیلف کا, اور اس کے آگے وہ لو ایکسٹینڈ ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے. تو پہلی محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں, اور اگر آپ کوئی نفسیاتی مریض اب تک نہیں بنے, تو برائے کرم اپنے رویوں میں, اپنے بیہیویئر میں چینجز کریں, اور اپنے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے منسلک ہیں ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح آسانی پیدا کریں. چاہے وہ ان کے پاس بیٹھ کے وقت گزارے, ان کو ہوپ دیں, ان کو امید ہے, بیمار ہے تو اپنے طور پہ آپ جو کر سکتے ہیں. اتنا سمپل فارمولا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان کا خیال رکھیں تو بہت بڑے بڑے پرابلم ہم سالو کر دیں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معیز ہمیں شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین, آج کا شو آپ نے دیکھا, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی جنرل سینیریو پاکستان میں سائیکالوجی کس طریقے سے لوگوں کی ڈیٹیریٹ ہوئی, ہم نے اس کے بارے میں آج بات کی. ایٹ دی اینڈ کوشچن یہی آتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, لیکن ہم یہاں آج یہ کوشچن نہیں پوچھیں گے. ہم یہ پوچھیں گے کہ انڈیویجول کیا کر رہا ہے. کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا آپ اپنے حد تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو کسی طریقے سے ہیلپ نہیں کر سکتے؟ یہ سوچئے, اور یہ سوچئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ قطرہ قطرہ سمندر بناتا ہے. ایٹ دی اینڈ یہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائیکالوجی, آپ کا مائنڈ سیٹ کتنا پازیٹیو ہے, اور پاکستان کی کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے. بزنس لنچ سے آج اتنا ہی. انیکا نثار, بزنس لنچ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. ہمیں فیڈ بیک لکھنے کے لیے live.wire@businessplus.tv پہ ای میل ضرور کریے گا. اللہ حافظ.